دا ری اویکننگ آف یورپ 750 سے 1258 عیسوی کے دوران بہت سے یورپینس نے عربی زبان سیکھی اور انہوں نے مسلم دنیا کے کچھ آئیڈیاز کو اپنانے کی کوشش کی۔ یورپ میں یہ میڈیول پیریڈ کا آغاز تھا۔ رینیسنس 1453 عیسوی میں جب ترکوں نے کانسٹینٹینوپول پر قبضہ کر لیا تو اس شہر کے عیسائی یورپ کی طرف موو کر گئے اور ساتھ میں بہت سی کتابیں بھی لے گئے۔ یہاں سے یورپ کی تاریخ میں نئے دور کا آغاز ہوا۔ اس واقعے کو رینیسنس کے نیم سے جانا جاتا ہے جس کا مطلب ہے ری برتھ۔ اگلے 150 سالوں میں یورپینس نے قدیم یونانی اور لاطینی ادیبوں کو دریافت کیا، بالکل ویسے ہی جیسے تقریباً 500 سال پہلے عرب نے انہیں دریافت کیا تھا، جبکہ عرب نے اس بات کا خیال رکھا تھا کہ بت پرستی کی کنسیپٹ جو کہ لاطینی اور یونانی رائٹرز کی کتابوں میں تھا اسے حذف کر دیا، لیکن یورپ میں ایسا نہیں ہوا۔ تو اس طرح یونانیوں اور لاطینیوں کی بہت سی اچھی چیزوں کے ساتھ بت پرستی کا ایک کنسیپٹ بھی یورپینس کی سوچ میں رچ بس گئی تھی۔ رینیسنس کے وقت یورپ میں لاطینی، یونانی اور عربی زبان بہت اہمیت کی حامل تھی، لیکن علاقائی زبانیں جیسے کہ فرینچ لینگویج، اسپینش، اٹالین، جرمن اور انگلش لٹریچر میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ ولیم شیکسپیئر جو غالباً اس وقت کے سب سے بڑے مصنف تھے، انہوں نے انگلینڈ کے لٹریچر کو ڈراموں کی شکل دی جو کہ عام عوام کے ساتھ ساتھ حکمرانوں میں بھی خاصے مقبول ہوئے۔ ریفارمیشن ایک تحریک تھی جو کہ 16ویں صدی میں رینیسنس کے آغاز کے ساتھ ہی شروع ہوئی۔ ایک عیسائی پادری مارٹن لیوتھر نے پوپ کی طاقت کو چیلنج کر کے اس کا آغاز کیا۔ کرسچن پریسٹ یا پادری ایک ایسے شخص کو کہتے ہیں جو کہ چرچ میں اپنے فرائض اور خدمات سر انجام دیتا ہے، جبکہ پوپ یا پاپائے اعظم رومن کیتھولک سربراہ کو کہتے ہیں۔ ریفارمیشن نے علاقائی بادشاہوں اور یورپ کے لوگوں کو زیادہ پاور دی۔ وہ لوگ جو کہ ریفارمیشن پر یقین رکھتے تھے انہیں پروٹیسٹنٹس کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے چرچ کے خلاف احتجاج کیا تھا، جبکہ دوسرے عیسائی رومن کیتھولک کہلاتے ہیں، اور ان دونوں کے درمیان کئی خوفناک جنگیں بھی ہو چکی ہیں۔ دا فال آف اسپین اینڈ دی ایج آف ایکسپلوریشن کوئین ایسابیلا نے اسپین میں اپنے شوہر فرڈیننڈ کے ساتھ کرسچن اسٹیٹس پر حکومت کی، اور اس کی حکمرانی کا ٹائم پیریڈ 1474 عیسوی سے لے کر 1504 عیسوی تک رہا۔ 1492 عیسوی میں ایسابیلا نے اسپین کے آخری مسلمان حکمران کو گرینیڈا کے مقام پر شکست دی، اور اس طرح اسپین میں مسلمانوں کی حکمرانی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد اسپین میں عیسائی حکمران آئے اور انہوں نے مسلمانوں کو 2 آپشنز دیے کہ یا تو وہ عیسائی مذہب اختیار کر لیں یا پھر وہ اس ملک کو چھوڑ دیں۔ اسی وقت کوئین ایسابیلا نے ایک اٹالین سیلر کرسٹوفر کولمبس کو ہائر کیا کہ وہ اٹلانٹک اوشن کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک کشتی رانی کرے، یعنی اٹلانٹک اوشن کو عبور کرے۔ کولمبس کو انڈیا پہنچنے کی امید تھی کیونکہ اس نے سن رکھا تھا کہ دنیا ایک کرے کے مانند ہے، لیکن جب اس نے ایک بہت بڑے جزیرے پر قدم رکھا تو وہ انڈیا نہیں تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا، لیکن یہ امریکہ تھا۔ کچھ عرصے کے بعد 1498 عیسوی میں ایک پرتگالی ملاح واسکو ڈی گاما نے انڈیا جانے والا ایک نیا راستہ دریافت کر لیا۔